جی السلام علیکم. اور دوسری بات میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی اپنے بچوں کے بارے میں ایک دفعہ، تو آپ نے مجھے بولا تھا یا حمیدو پڑھنے، کیا تو بولا تھا؟ ماشاء اللہ میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ کیا بولا تھا؟ یا حمیدو، ہاں یا حمیدو روز پڑھ کے بچوں پہ دم کر دینا اور سورہ فاتحہ وہ لوگ جب سویا رہے تو سورہ فاتحہ پڑھنے. آپ تو ذرا ماشاء اللہ میرا دونوں بچہ جو سنیے. جی یا حمیدو جی بہت اچھے جی طریقے سے بتائیں کیونکہ لوگوں یا کو سب سے زیادہ مسائل بچوں کے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ نے کیا ہوں پڑھا، ہوں کیسے پڑھا اور پھر کیا فائدہ ہوا. میں روز تہجد کے وقت میں یا سہارو 1300 مرتبہ پڑھتی تھی، اور صبح کے فجر کی نماز کے بعد میں 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دونوں بچوں پہ دم کرتی تھی، ان کے ہاں سر پہ ہاتھ رکھ کے. ٹھیک ہے. اور یا حمیدو میں خود بھی پڑھ کے دم کرتی تھی ہر نماز کے بعد. اور اب میرے دونوں بچے ماشاءاللہ 4 مہینہ ہوا ہے گیس، اب میرے دونوں بچے الحمدللہ دونوں نماز پڑھنے لگے ہیں، اور روز یا سہارو یا حمیدو یا رحمانو کو وظیفہ بھی کرتے ہیں میرے ساتھ الحمدللہ. اور مجھے آپ کو اس کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا تھا اس بات کا، کیونکہ میرا بڑا بیٹا بہت ہی دین سے غافل تھا، ابھی بھی وہ ہے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ میری خوشی کے لیے بولتا ہے اگر آپ کو خوشی ہے ماما تو میں آپ کے لیے کم سے کم یہ کرنا چاہتا ہوں. تو اسی وجہ سے وہ کرتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ ابھی 4 وقت نماز پڑھنے لگا ہے. مجھے بہت بہت شکریہ ادا کرنا تھا آپ کا. مجھے جی ایک فائدہ بتانا تھا کہ وہ جو سورہ اخلاص والی جو 2 تسبیح پڑھ کے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو ہدیہ کرنا ہے، آپ یقین کیجئے کہ مجھے 1.5 ہفتے کے اندر جو ہے مجھے مطلب یہ کہ بچوں کے رویوں میں جو ہے مجھے وہ نرمی محسوس ہوئی ہے. تو میں بہت ہی مطلب حیران کن جو ہے یہ عمل ہے. پوری دنیا آپ کی آواز سن رہی ہے. آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کیا اور اس کا کیا فائدہ ہوا. آپ ذرا وضاحت سے بتا دیجئے. میں آپ کو 1 منٹ اور دے رہا ہوں. کہ اس کو جو ہے وہ اگر کبھی 3 دفعہ آگے پیچھے جو ہے میں درود پاک پڑھ لیتی ہوں، یا کبھی زیادہ بار پڑھ لیتی ہوں، اور اس کے بعد 2 تسبیحیں سورہ اخلاص پڑھ کے حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں پہلے کہ یا اللہ میں یہ 2 تسبیحیں اپنے مرشد کے کہنے پہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو میں ہدیہ کر رہی ہوں، اور یہ کہ تاکہ وہ یہ کہ میرے بچوں کی جو ہے نگرانی فرمائے. تو مجھے اس کے بعد بڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ بس اب مطلب یہ کہ جیسے میں نے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا جو ایک کام میں نے حوالے کر دیا ان کے کہ بس اب وہ کریں گے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل جو اولاد کے لیے میں لوگوں کو بتاتا ہوں، اس کا بہت رزلٹ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت پیار سے سمجھاتے ہیں، ورنہ حضرت عمر کا درہ مشہور ہے، پھر انسان کا بچہ بھی بناتے ہیں. ہم بات کیجئے. کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں امریکہ سے بات کر رہا ہوں. نیو آرلینز ایک شہر ہے یہاں پہ، اس کے قریب میں کینل شہر میں ہوتا ہوں. جی کیا وقت ہے آپ کے ہاں؟ ٹائم کیا ہوا؟ یہاں پہ اس وقت 5:05 ہو رہے ہیں. 5:05 صبح کے 5 جی ٹھیک ہے. آپ کیا کہنا چاہیں؟ اور جی میرا سید عباد نام ہے، اور میرے 2 بیٹے ہیں امریکہ بہت سالوں سے ہوں. ایک تقریباً 21 سال سے میں یہاں کیب چلا رہا ہوں یہاں پہ، اور بڑی محنت سے مشکل سے کر کے میں نے بچوں کو پال کے بڑا کیا یہاں. اور دونوں بیٹے میرے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے پل کے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، دونوں میڈیکل کالج میں آئے. اب کیا مسئلہ ہے؟ اچھا اب مسئلہ یہ ہوا کہ میڈیکل کالج میں آنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا ہے حکیم صاحب، کہ ان کی پڑھائی جو ہے وہ ویسی نہیں رہی جیسے پہلے تھی، اور وہ مطلب اپنے پڑھائی میں بہت پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور مطلب تقریباً ایسا ہو گیا ہے ان کو جیسے اب آخری بالکل کالج سے کہیں نکال نہ دیا جائے ان کو. بیچارے مطلب بہت ڈپریشن میں آ گئے ہیں دونوں ہی. ایک بڑا بیٹا 30 سال کا ہے، حماد نام ہے، اور چھوٹا بیٹا عباس نام ہے، اور اس کی 26 سال کی عمر ہے. اچھا آپ ایسا کریں، یا حسیبوں کا وظیفہ میں نے جس کو بھی دیا ہے بچوں کی تعلیم کے لیے اور بچوں کی ترقی کے لیے، بچوں کے میرٹ کے لیے، یا حسیبو. اچھا ایک کام سنیے، اس کی 2 ترکیبیں ہیں. 2 ترکیبیں. جی ایک ترکیب تو یہ ہے کہ روزانہ 3300 دفعہ پڑھیں، اور ایک ترکیب یہ ہے کہ جی ہاں
اور ایک ترکیب ہے روزانہ 313 دفعہ پڑھیں. جی ایک تو یا حسیبو آپ نے پڑھنا ہے روزانہ 313 بار یا 33 بار صبح شام یا ایک بار، ایک تو یہ کرنا ہے. اور دوسرا جو ٹھیک ہے ہے. 2 تسبیح، دیکھیں آپ پھر بول رہے ہیں، دوسرا 2 تسبیح سورت اخلاص کی پڑھ کے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو بخشیں. اولاد کے لیے حضرت عمر جو ہے وہ حضرت عمر پھر نگرانی کریں گے اولاد اپنے درے کے ساتھ. یہ بہت بڑا راز ہے، اپنے درے کے ساتھ نگرانی کریں گے. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ہدیہ کریں 2 تسبیح، اور ان کو عرض کریں یہ ہمارے جو ختم خواجگان ہوتے ہیں، ذکر ہوتے ہیں اور ایصال ثواب ہوتے ہیں اولیاء اللہ کو، صلحاء کو، یہ ایسے نہیں ہوتے، ان کے پیچھے بڑے راز ہوتے ہیں. ان کی روح کو عرض کریں کہ اللہ کی مدد سے جو ہے میری اولاد کی نگرانی کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئیں گے تو اپنا درہ بھی ساتھ لائیں گے، جو ایسے مانے گا ٹھیک، ورنہ درے سے ٹھیک کریں گے. یہ بہت بڑا راز دے رہا ہوں آپ. بلکہ بعض جو ہے اولیاء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قیامت تک کی نسلیں سونپ کر گئے ہیں. یہ بھی اس سے بڑا راز ہے. تو چونکہ آپ کے غم کو میں نے دیکھا محترم، آپ کی نسبت تسبیح خانے سے ہے، تو اس لیے یہ چیزیں میں نے بتائی ہیں. یہ بہت بڑے راز بتا رہا ہوں آپ کو. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ابکری کے وظائف تسبیحات تسبیح خانے کے پہلے سے کر رہے ہیں، ان کی بھی آپ کو اجازت ہے، وہ بھی آپ کرتے رہیں. اور یہ تسبیح سورت اخلاص کی کسی وقت بھی پڑھ لیں، صبح شام پڑھ لیں، ایک ٹائم پڑھ لیں، کسی وقت بھی آپ پڑھ لیں. اور جتنا پڑھیں گے توجہ سے ان کی روح کو ہدیہ کریں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مال بھی دیں، نیٹ بھی دیں، پیسے بھی دیں. یہ دعائیں ہیں. آپ ایک دعا آپ نے سنی ہوگی، کہنے لگے ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. ماشاء اللہ کے معنی ہے کہ اللہ تیری حفاظت کرے، اور تبارک اللہ کے معنی ہے اللہ اس میں برکت دے، کہیں چیز ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اب جو نظر لگانے والے، میں نے 4 بندوں میں عورتیں مردوں کا تذکرہ کیا، جو نظر لگانے والی ان 4 کا تذکرہ کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن میں بے شمار ایسے ہیں جن کو خود پتہ نہیں کہ ہم واقعی نظر لگاتے ہیں. وہ بے بس ہیں، بائی برتھ، پیدائشی ہیں. ان کو کچھ عرصے کے بعد خود احساس ہوا کہ ہماری آنکھوں میں یہ طاقت ہے، ہم یوں دیکھتے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہم یوں دیکھتے ہیں اور ہو جاتا ہے. بلکہ مجھے اسی نشست میں جو میں نے یہ ان سے میٹنگز کی، لمبی لمبی باتیں ہوئیں، اس میں کوئی ایک چیز یہ بھی ملی کہ فلاں بندہ جو تھا وہ نظر لگانے میں تھا، حاسدین اور دشمن باقاعدہ اس کو پیسے دیتے تھے، فلاں بندے کو جا کے نظر لگا کے آ اور اس کا بیڑا غرق کر کے آ، اس کا کھانا خراب کر کے آ. اور وہ نظر لگا کے آتا تھا اور اپنا کام کر کے آتا تھا کہ فلاں بندے کے پاس جا. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک جاننے والے تھے، آ کے بیٹھتے تھے، چاچا علی کہتے تھے، علی. وہ کہتے تھے فلاں بندے کا نام لیتے تھے، اس کے گھوڑے تھے زبردست، اس کے گھوڑے تھے، اور اس کے گھوڑوں کے لیے بندہ ایک تھا کہ اس کا گھوڑے میں دوڑیں ہوتی ہیں گھوڑوں کی، اور بڑی بڑی اس پہ ہار جیت کا معاملہ ہوتا ہے. اصل گھوڑے کی دوڑ پہ پیسے اصل نہیں ہوتے، اصل عزت اور سر ہوتا ہے. جیپ ریلی ہو، گھوڑوں کی دوڑیں ہو. تو کہا کہ ایک بندہ تھا، اس کو باقاعدہ منہ مانگے پیسے ہوتے تھے، ادھر سے بھی قیمت لگتی تھی، ادھر سے بھی. جو پیسے زیادہ دیتا تھا وہ دوڑ کے دوران جا کے بیٹھ جاتا تھا، اور اس بندے کے جس کا گھوڑا شاہکار ہوتا تھا اس پہ نظر لگاتا تھا. یا ہڈی ٹوٹ جاتی تھی، یا گردن ٹوٹ جاتی تھی، یا گھوڑا جو ہے مر جاتا تھا، یا پھر حادثہ ہوتا تھا اور کچھ ہوتا تھا، اور وہ بندہ ہار جاتا تھا.
زندگی واقعات سے بھری ہوئی ہے، زندگی مشاہدات سے بھری ہوئی ہے، اور یہ سب حقائق ہیں، صدیوں سے یہ حقائق چلے آ رہے ہیں۔ شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ جب صبح بیٹھتے تھے اپنے بیان کے لیے، ایک پوری، اور یا جب بھی بیٹھتے تھے ایک پوری ٹیم ہوتی تھی، جماعت ہوتی تھی جو ان پہ بیٹھ کے صرف دم کرتی تھی اور ان کی حفاظت کے لیے ان پہ عمل کرتی رہتی تھی۔ کسی کو کہا ہوتا تھا 6 بسم اللہ 5 سورتیں پڑھے، کسی کو کہا ہوتا تھا بس مجھے دیکھتے ہی پڑھا کرو بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ فرمایا مجھے دیکھتے یہ پڑھتے رہا کرو، میری نسلوں کو دیکھتے یہ پڑھتے رہا کرو، میرے نظام کو دیکھتے یہ پڑھتے رہا کرو۔ میں نے ایک درویش کو دیکھا، ان کا نام اکرم صاحب ہے، بڑے اللہ والے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ بات کرنے سے پہلے، ان کی بات تھی، ان کا درس تھا، تو وہ بات کرنے سے پہلے پڑھ رہے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ میں نے ان کی زبان سے سنا، من شر حاسد اذا حسد، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان حامہ من کل عین لامہ، کسی الو کی آنکھ، عین لامہ، ایسی آنکھ جس کی آنکھ کے اندر، آنکھ تو آنکھ ہے، بظاہر آنکھ ہے، لیکن اصل اندر الو کی آنکھ ہے، اور الو کی آنکھ مجھے کھا جائے، اور الو کا ہمیشہ ہمیشہ قیام وہی ہوگا جہاں ہر چیز برباد کھنڈرات میں ہوگا۔ میں نے دیکھا، بجنوٹ کے قلعے میں گیا، کئی بار گیا، میں نے وہاں الو دیکھا۔ میں کئی پرانی جگہوں پہ گیا، مجھے چونکہ وہ کچھ آثار قدیمہ پرانی چیزیں، اینٹیکس میوزیم کا شوق ہے، میں وہاں گیا، میں نے الو کو دیکھا۔ عین اللامہ، میرے آقا نے فرمایا، میرے حضور نے فرمایا، یہ تسبیح خانہ مسلسل یہ چیزیں بتا رہا، چھوٹے چھوٹی موتی دے رہا، یہ چھوٹے چھوٹے قیمتی جوہر گوہر دے رہا، اس لیے کہ میرے حضور کو اس کا احساس تھا اور 100% تھا۔ ان کے علم پہ ہم نہیں پہنچ سکتے جو اللہ نے اپنے علم میں سے انہیں علم دیا تھا، اور یہ بات تھی ان کے پاس کہ جادو حق ہے، نظر بد حق ہے، جنات حق ہیں، اور یہ انسانی زندگی کو فنا کر دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اور انسانی زندگی کے زیر زبر کو اڑا دیتے ہیں، اور انسان کی زندگی میں وہ ہو جاتا ہے جو توقع نہیں، اور پھر زندگی میں کانٹے چنتے چنتے دکھ درد اولڑے گل پہ گن، دکھ درد اولڑے گل پہ گن، ہک مک دینی بے ول پہ گن۔ ایک ختم نہیں ہوتے، دوسرے پھر آ جاتے ہیں۔ دکھ درد ایسے کہ ایک ختم نہیں ہوتے، دوسرے پھر آ جاتے۔ دکھ درد اولڑے گل پہ گن، میرے گلے پڑ گئے ہیں، ہک مک دینی بے ول پہ گن۔ اس کے پیچھے کوئی اور طاقت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی اور قوت ہوتی ہے، اور وہ طاقت اور قوت نظر بد کی ہوتی ہے، یا کسی جادو کے جادوگر کی ہوتی ہے، نظر بد کی ہوتی ہے۔ اور میں نے ایک بات کئی بار کہی، آج پھر دوہرا رہا ہوں، کیونکہ سبق وہ ہوتا ہے جو بار بار دہرایا جائے تبھی یاد ہوتا ہے۔ ایک حسد کی نظر ہے، ایک حسرت کی نظر ہے، ایک حسد کی نظر ہے، غور سے میرے لفظوں کی گہرائی میں جائیے گا، اور ایک حسرت کی نظر ہے۔ حسد کی نظر تو یہ ہے کہ اس سے سب کو چھن جائے۔ کیوں ہے وہ حسد کی نظر، وہ کینے کی نظر، وہ بغض کی نظر، ٹھیک، اور وہ انتقام کی نظر، یہ ساری حسد کی نظر ہے۔ اور ایک
حسد کی نظر ہے اور ایک حسرت کی نظر. حسرت وہ کیا ہے؟ اس کو آج تک سوچا ہی نہیں. وہ حسرت کی نظر یہ ہے کہ ہاں شاپر میں پھل لے کے جا رہا، دودھ لے کے جا رہا، شاپر کے اندر یا ایسی جگہ انداز سے کہ چیزیں اس کو لوگوں کو نظر آ رہی اور اس کی جیب کمزور ہے اور اس کی جیب اجازت نہیں دیتی، وہ غربت اور فقر اور فاقے میں ہے اور اس کی حسرت کی نظر اس کو کھا گئی. میں شالامار باغ میں گیا، شالامار دیکھا تو ایک فالودے کا پیالہ ہے، 2 بچے بھی کھا رہے ہیں، ابا بھی کھا رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کھا رہا ہے اور فالودے کا پیالہ ہے. اور میری حسرت کی نظر پڑی، کتنی غربت ہے کہ بچوں کو شوق ہوا کہ ابا فالودہ کھلا، ابے کے پاس پیسے نہیں تھے تو ابے نے ایک پیالہ لیا تو 2 بچے کھا رہے، ابا ساتھ چکھ رہا. اب اس فالودے کے پیالے کھانے والا جب دیکھے کہ ایک بڑا سا پیالہ ایک بندہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، یا بڑا سا ایک ڈش اور کھانا اور نظام، یا گلیوں میں پہلے کیا ہوتا تھا، پھل سبزیاں، گھر کی ضروریات، ٹوکریاں، پچیاں، تھیلے، چیزیں ہوتی تھیں، ڈھانک کے لایا جاتا تھا، ڈھانک کے لایا جاتا، ان چیزوں کو ڈھانکا جاتا تھا، ان چیزوں کو چھپایا جاتا تھا، کیونکہ 3 چیزیں چھپانے سے بچ سکتی ہیں. لکھ لینا میری بات کو جو میں بھی عرض کر رہا ہوں، دولت، عورت اور رزق. یہ چھپانے سے ہی اس میں خیر ہے. یہ بتائیں، بھوکا بلا ہو، ننگا گوشت ہو، پھر کیا ہوگا؟ بلا بھی بھوکا ہو، گوشت بھی ننگا ہو، تو پھر وہ کیا کرتے؟ میاؤں میاؤں کرتے نکل جائے گا. ہمارے ایک شیخ صاحب تھے، بابا جی بہت پرانے، شیخ عبد الرحمان ان کا نام تھا. وہ کہتے تھے میاؤں میاؤں نہیں ہے، کہتے میں آؤں، میں آؤں. میاؤں میاؤں نہیں کرتا، کہہ رہے میں آؤں، میں آؤں. ہاں یہ میں بڑی گہری بات کہہ گیا ہوں کہ بھوکا بلا ہو، ننگا گوشت ہو. چلو تیرے گوشت پہ وہ کھائے گا نہیں، اس کی ہمت نہیں ہو رہی. ہمارا رحمت اللہ علیہ نے نا دودھ انگیٹھی پہ رکھا، دودھ پہ انگیٹھی پہ پکتے پکتے اس کی بلائی ہوتی تھی. بلا آیا، اس نے کھینچ کے مارا، دودھ کو اٹھایا، پتیلا گرایا، پھر دودھ دور دور گرتے گرتے جہاں ٹھنڈا ہوا وہاں سے پینا شروع ہو گیا. تھا تو گرم، اٹھا کے پھینکا. یہ خود میں نے دیکھا، پھینکا اور دودھ پھر گرتا گیا، پھیلتا گیا پھیلتا گیا، جس طرح ڈھلوان تھی فرش کی، ٹھیک. اور پھر جہاں ٹھنڈا ہوا وہاں سے پینا شروع ہو گیا. راج پی راج پی، خوب سیر ہو کے پیا اور پھر مڑ کے ہی نہ دیکھا کہ میں نے پتیلے کے ساتھ کیا اور کیا کیا. یاد رکھ، بھوکے بلے ہیں اور زندگی کو اجاڑ کے رکھ دیں گے. دولت، رزق اور گوشت، اس کو ڈھانک کے رکھ، خیال کر. یہ ڈھکا اچھا، یہ کجیا اچھا، یہ ڈھکا اچھا، اس کو کج کے رکھ، ڈھانک کے رکھ، تیری حفاظت اسی میں. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے جو فرمایا نا کہ 6 بسم اللہ 5 سورتیں سفر میں پڑھو، یہ انہی آفات سے بچنے کے لیے فرمایا. اب میں آ رہا ہوں اس طرف کہ حضور نے قدم قدم پہ اسی نظر بد کی آفات، اور وضاحت کرتا جاؤں، ذرا غور سے سنیے گا. یہ میں نے جو انسانوں کی نظر بد کے واقعات سنائے، اس سے زیادہ جنات کی نظر بد کے واقعات میرے پاس ہیں، اور جنات کی نظر اس سے زیادہ تیز، اس سے زیادہ سخت، اس سے زیادہ ظالم اور اس سے زیادہ قہری نبض ہوتی ہے، قہری نبض ہوتی.
इससे ज्यादा जालिम और इससे ज्यादा तेज और खतरनाक नजर बद होती है जिन्नात की। क्यों? नजर बद असल में आग है, और यह आग आंखों से निकलती हर चीज को जला देती है, और उस मिट्टी की आंखों से निकलती है। और जब आग से निकलेगी, जिन्नात आग है ना, आग से निकलेगी, उसका शोला फिर कितना तेज होगा। मैंने एक जगह गया, मैंने कुछ हजवेरी महल में हमारी 1.25 अरब दरूद के चिल्ले की तरतीब बन रही, मैंने लोहा लेना था। तो यहां मिस्री शाह एक लोहे की लाहौर में मार्केट है, मैं वहां गया तो एक बंदा मोटे शोले से, मोटा गार्डर था, लोहा था, वो काट रहा था, ऐसे और कर रहा था और लोहा पिघल रहा था। मैं खड़ा हो गया और मैंने उसको अपनी जहन से लिया, अपनी सोच से लिया, और ये लिया कि इस शोले के लिए, आग के लिए वो आग नहीं चाहिए जो ये आग होती है। वो तो आग इसको सिर्फ गर्म कर देगी, पिघला नहीं सकती। इस लोहे के लिए कोई खास आग चाहिए, ऐसी आग चाहिए जो इसको उठा के खुद लोहे को पानी कर दे। नजर बद इंसान की हाल यह है जो आपने सुना, चंद वाकयात मैंने बताए, और वो वाकयात खुद आपकी जिंदगी में भी मौजूद हैं और होंगे, और आपने सुने देखे, मैंने चंद सुनाए। तो सोचें यही नजर बद जिन्नात की कितनी सख्त होगी, और यही नजर बद जिन्नात की कितनी ताकतवर होगी, और यही नजर बद जिन्नात की कितनी खा जाने वाली होगी, टुकड़े कर देने वाली होगी। और दुख की बात बताओ, इंसान नजर आता है, मासी मीरो थी, फलां शख्स था, फलां फर्द था, वो तो हमें नजर आ गया, कोई हमने अंदाजा लगाया, अच्छा कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया तो कहने लगा फलां जगह बंदा खड़ा था। लेकिन कुछ ऐसे वाकयात मेरी जिंदगी में मौजूद हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ। मुझे जिंदगी का सफर करते करते एक वक्त है, इस जिंदगी में तालिब इल्म की हैसियत से चल रहा हूं, वाकयात दर वाकयात मेरी जिंदगी में आए, और फिर कुछ अरसे के बाद इंसान को एहसास की आंख खुलती है। ये बड़ी मुश्किल के खुलती है एहसास की आंख। मैंने 78 में एक वाकया देखा था, 78 में एक जिंदगी का एक निजाम देखा था, और वो मुझे गालिबन समझ आया 2021 में। कितने साल बाद भी है, 43 साल बाद मुझे समझ, अच्छा हाय हाय, बड़ी मुश्किल से फिर समझ आती है कि अच्छा ये हकीकत तो यूं थी, दिखाया यूं गया था, हकीकत यूं थी, दिखाया यूं गया था, हकीकत यूं थी। फिर इंसान जिस शोबे में जाता है, हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आता था, एक मामू था, एक भांजा था, उनको मलिक साहब कहते थे। जो मामा था वो ऐसे देख के कहता था, आमों के बाग ऐसे देख के कहता था, जितना तोड़ के ले आए। मामा बूढ़ा था, चल नहीं सकता, पत्ता तोड़ के ऐसे सूंघता था और पत्ते को तोड़ता था, कहा फलां बीमारी इसको लगी हुई है, ये दरख्त मर जाएगा, और मर जाता। और इसकी कैफियत और उसने कहा नहीं यार इसका इलाज नहीं हो सकता, मर गया, इसको ये बीमारी लग गई है। वो तो सेहतमंद था, दिल में उतर जाए, और उसकी नजरें देख लेती थी, नजरें देख लेती थी। अल्लाह का नाम, बाग की ना बोली लगनी थी। अल्लाह का दूसरा सिफाती सार नाम बिकता है, वदूद। दो रास्ते हैं, एक ये है बाग बेच दो। जितने ये दिल में बाग को उतरेंगे, जब बूर लगता है, जिंदगी में फूल लगते हैं ना, इसका बड़ा कमाल खूबसूरत होता है, देखने और में फिर ऐसे है कि हर पत्ते के ऊपर 100 आम होंगे। वो होगी जो निजाम आतिश चलता है, नमरूद को, नमरूद की आग को बुझा फूल कर लगने के बाद आंधियों का वक्त आता है, फिर अल्लाह आंधियां लाता है, वो आंधियों का दौर आता है, लेकिन ये है कि हर ये चीज दिल में गिर उतर जाती जाए, है। कुदरत इसका यकीन देखें, इतना हो, मेरे अल्लाह आका ने का फरमाया नाम जब फल किसी बाग में इसका ना फल यकीन जाहिर इतना हो हो जाए, कि उस फिर हस्ती उसका का समर नाम बेचना।
इसका यकीन इतना हो कि वो हर्फ जो कुरान में आए हैं, इसका यकीन इतना हो कि वो बोल मेरे जो भाई अल्लाह को के एक हबीब के बाग- फरमान हदीस में आए 3 हैं, बाग हैं, एक या बाग लतीफ हो या के वदूद, इतने पैसे लगे। और इसका यकीन कहने इतना लगा, हो मैं नहीं देता। ये जब वो फल अल्फाज लगा, हैं जो अब्बा सारे ने बताया औलिया था ने कि पढ़े, बेटा, जब उनको फल हिदायत फिर इन्हीं देना। लफ्जों से मिली, उसने कहा आंधी आ उनको जाएंगी, बुजुर्गी फिर आ इन्हीं हरफों से जाएंगी। मिली, मुझसे कहने लगे, उनको भाई कलंदरियत मेरे, इन्हीं कहने बोलों लगे, से कितने मिली, लाख का नुकसान हो गया। उनको रब का ताल्लुक, आंधी उसके आके हबीब का अच्छा इश्क जुड़ा के ले गई। इन्हीं अल्फाज वो से मिला। व्यापारी था, पहले रुपया और ये लेता वो था, बोल फिर है बेचारा जिसको ने दूंगा। अरबों ने लाखों ने पढ़ा, और ये वो बोल बेचारा है ने जिसको 1.25 लाख सदियों ने पढ़ा, क्यों? और ये वो बोल है जिसको कसरत फरिश्तों ने थी, ये पढ़ा, बरकत है। और ये वो बोल है और खुद मेरे कसरत कमली खत्म वाले हो की जाती जुबान है से निकले। और बरकत तो नस्लों या में लतीफ या जाती वदूदों पे है, एक नस्लों तस्वीर में है बस, जाती बाकी है, आपके अपने नस्लों में। मामूलात, तस्बीहात, जिक्र जो आप कर रहे हैं करते रहे, किसी भी वक्त मेरे हुजूर ने क्यों फरमाया किसी जब नमाज सफर के में बाद जा हो, 6 बिस्मिल्लाह बावजूद 5 हो, सूरतें पढ़। एक जगह मेरे हो, हुजूर ने अच्छी क्यों बात। फरमाया जब सफर आप में कहीं जा मजबूरी है, बिस्मिल्लाह आप किसी भी वक्त तवक्कल एक तस्वीर ला या लतीफ हो हौला या वदूद हो, वला पर एक कुव्वता तस्वीर ऐसी इल्ला हो बिल्लाह। कि तस्वीर भी दुआ करे। पढ़। हाँ, पढ़ते तस्बीह ही दुआ। एक फरिश्ता आवाज देता है एक गायब से। तस्वीर ऐसी आवाज हो सुनना कि फरिश्ते की, तस्वीर भी अंदर जिसे से जिन्नात खैर और कहे कि इंसानों वाह, के अलावा तूने सब बंदे क्या सुन किया, सकते हैं मेरा और हक सब अदा सुनते कर। हैं, सारी मखलूक सुनती है। खुद तस्वीर भी दुआ करे। जो बंदा बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बस आगे अली उल अजीम नहीं है, यहां ये दुआ इतनी है, जहां जो अल्फाज मेरे आका ने फरमाए उस वक्त वही अल्फाज हैं और उसी में खैर है। क्या फरमाया, अब सुने अल्फाज। फरिश्ता एक सदा देता है, आवाज देता है, जा पढ़ने वाले, तेरी किफायत की गई, तेरी किफालत की गई, तेरी हिफाजत की गई, तेरी मदद की गई, तुझे हिदायत दी गई। हिफाजत, किफायत, किफालत, हिदायत, मदद, फरिश्ता आवाज देता है और 5 नेमतें देता है, 5 तोहफे देता है जो मैंने आपसे बयान किए। बस फरिश्ते ने कह दिया, मेरे कमली वाले का फरमान हक, फरिश्ता हक, दुआ सच। अब क्या होता है, क्या होता है, एक बंदा था, जा रहा था सफर में जा रहा था, तो रात किसी जंगल में, तो उसने कोई ऐसा दरख्त देखा जिस दरख्त के साथ जो है वो हिफाजत का कोई निजाम था। सो गया, आंख खोली तो 2 आवाजें सुनी। एक जिन दूसरे जिन से कह रहा है इस बंदे को छेड़े, परेशान करे। उन्हें क्यों करता है, उन्हें ऐसी शुगल मिला, ऐसी काम का, उन्हें ना परेशान करे इसको, मुसाफिर परदेशी है। उसने कहा ना कह रहा, नहीं मैं इसको परेशान करूंगा, फिर ये तकलीफ में आएगा, मुझे मजा आएगा। अब ये सुन रहा है, इसे किसी दुर्वेश अल्लाह वाले ने बताया था कि जो बंदा शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा, ये अनमोल खजाने में 2 आयत हैं, पढ़ लेगा। इसने बस एक दफा ऐसे सोते सोते सुनते सुनते, सोते सोते, सोने से मुराद आंखें बंद खुली, सुनते सुनते ये पढ़ ली, ऐसे पढ़ी, बस पढ़ी। दूसरा कहने लगा हुण खा खटी नियादी मार पवी, ते को आख्याम ना ही को पिटवा, हुण देख तेरे ते मेरे जिम्मे हैं जो हुण इंदी हिफाजत करूं सवेर तक, जे तो नहीं उठता नहीं तेरी और मेरे जिम्मे है, उस वक्त तक इसकी हिफाजत करें जब तक ये नींद से उठता नहीं। तुझे मैंने कहा था ना छेड़छाड़ कर। पता नहीं हम कहां जा रहे थे, क्या ड्यूटियां थी, अब चल खड़ा हो। कुदरत ने जमीन को कह दिया, पकड़ जल्दी कर, खड़ा हो, इसकी हिफाजत कर। कोई शेर, कोई बिच्छू, कोई दरिंदा, फलां 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 ना, इन दोनों की हिफाजत, इस बंदे की दोनों जिन इस बंदे की हिफाजत कर। ये तो उसकी आंखों ने सुन लिया, उसके कानों ने सुन लिया। और सुने, देखो ये मुंह से निकलने वाले बोल, पढ़ी जाने वाली दुआएं, ये ताकत का एक जाल बिछाती हैं, ताकत की चादर और छतरी। एक दरवेश थे, साहिब कश्फ थे,
کشف. فرمایا میں نے جب وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھی، فرمایا جو بندہ وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ بسم اللہ والحمدللہ پڑھتا ہے، جب تک باوضو رہتا ہے اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ثواب لکھا جاتا ہے جو پڑھتا ہے. تو فرمایا کہ میں نے جب یہ پڑھا تو ایک 4 فرشتے آئے، انہوں نے نور کی چادر میرے اوپر تان لی، نور کی چادر تان لی. کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. میں نے دیکھا ایک فرشتے نے نور کی چادر چھوڑ دی، 3 نے پکڑی ہوئی ہے. میں نے استغفار کیا، توبہ کی، اس نے پھر پکڑ لیا. ہمارے اوپر چھتریاں تن جاتی ہیں، ہمارے اوپر چھتریاں تن جاتی ہیں، ہمارے اوپر حفاظت کا نظام غیبی آ جاتا ہے. پتہ ہے ہمارے منہ سے کیا لفظ نکلتا ہے؟ کوئی دعا کام آ گئی، کوئی ہاتھ کا دیا کام آ گیا، بس پتہ نہیں کیسے بچ گیا، بس پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہمارے منہ سے یہ بے ساختہ بول نکلتے ہیں، بے ساختہ الفاظ نکلتے ہیں. کوئی چیز ایسی ہے جو ہماری حفاظت کرتی ہے، ہماری کفایت کرتی ہے، ہماری کفالت کرتی ہے، ہماری مدد کرتی ہے اور ہمیں ہدایت دیتی ہے اور ہماری مدد کرتی ہے. کوئی چیز ایسی ہے. 6 بسم اللہ 5 صورتیں سفر میں. بسم اللہ پڑھ کے قل یا ایھا الکافرون پڑھ، بسم اللہ پڑھ کے اذا جاء نصر اللہ پڑھ، بسم اللہ پڑھ کے قل ھو اللہ پڑھ، تبت یدا چھوڑ دے، بسم اللہ پڑھ کے فلق پڑھ، بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الناس پڑھ، اور پھر آخر میں بسم اللہ. یہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں سفر میں پڑھ کے دیکھ، سفر کے مزے دیکھ، پھر سفر کی راحتیں دیکھ. وہ تیری اپنی سواری ہے یا جو بھی ہے، بس کوچ، سفر، جہاز، بحری جہاز، کچھ بھی ہے تو دیکھ پھر ہوتا کیا ہے. اور اگر نظر بد سے بچنا چاہتا ہے تو اپنی زندگی میں اس کو شامل کر. گھر سے نکلنے کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک بابا جی تھے 80 سال کے قریب، چلتے تھے، چلتے چلتے لوگ تھک جاتے تھے، بابا جی نہیں تھکتے تھے. کسی نے پوچھا کہ بابا جی آپ نہیں تھکتے؟ فرمایا میں یہ دعا پڑھتا ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جو بندہ یہ دعا پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، وہ کبھی نہیں تھکے گا اور اس کے جسم میں جان ہوگی، اس کے جن میں قوت ہوگی، اس کے جسم میں جان ہوگی، قوت ہوگی. جو یہ دعا پڑھتا رہے گا، چونکہ ہم نے یہاں نماز پڑھنی ہے، ہم پہلے سے نماز میں آئے بیٹھے ہیں. اذان اس کے لیے ہوتی ہے جو باہر والا ہے. ذرا غور سے سنیے گا، بعض اوقات مسائل کی خبر نہیں ہوتی، بندہ اعتراض سوچ بیٹھتا ہے. اس لیے ہم چونکہ پہلے سے آئے بیٹھے ہیں، اس لیے اگر اذان کا جواب نہ دیں تو ہم گناہگار نہیں ہوں گے. اذان باہر والے کے لیے ہوتی ہے. کس کے لیے؟ جو آیا بیٹھا ہے جو آیا بیٹھا ہے. یہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں ہماری زندگی میں انوکھا سفر ہے. اور بسم اللہ توکل والی دعا. اور جب بھی اپنی کوئی محبوب چیز دیکھیں، سوچیں، میں لفظ کہہ رہا ہوں غور سے سنیں، دیکھیں، سوچیں، اس محبوب چیز کو دیکھتے ہی پڑھیں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور ایک بات پھر میں اس کو یاد دہانی کے طور پہ کہوں گا، بعض اوقات مرید اور مرشد کا عشق ہوتا ہے، اس کو نظر بد کھا جاتی ہے. مرید اور مرشد کے عشق کو نظر بد کھا جاتی ہے، وہ پھر شکلیں مختلف بنتی ہیں، وہ انسان اپنے محبوب مرشد سے دور ہو جاتا ہے. اس کو بھی سوچیں کہ اس نظر بد نے اگر مجھے کھایا ہے تو کیا آج تک میں نے اس کے ازالے کا کوئی حل سوچا بھی ہے یا دور رہنے کو عافیت سمجھی ہے. فرمایا قریب رہنے میں تو جو 4 کانٹے لگ جاتے ہیں، چبھ جاتے ہیں، اور دور رہنے میں جو بظاہر راحت ملتی ہے وہ راحت نہیں ہوتی، وہ سارے کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، آفتیں ہی آفتیں ہوتی ہیں. قریب رہنے میں جو چھاؤں میں تھا وہ چھاؤں سے دور ہو جاتا ہے. بظاہر شیطان دکھاتا ہے کہ تو دور ہو گیا اور تو راحت میں چلا گیا، حالانکہ وہ راحت نہیں ہوتی.
تو اپنے، اور میں نے عمل کئی بار بتایا، پھر بتاتا ہوں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھیں اور 11 بار پڑھیں بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور پھر اپنے آپ پہ پھونک مارے، اپنے آپ پہ پھونک مارے، اپنے آپ پہ پھونک مارے۔ میں اپنی ایک ترتیب بتاؤں، میں جو بھی وقت کا بادشاہ آتا ہے، وزیر مشیر آتا ہے، میں اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں اور اس کے اوپر اعمال کہ اللہ اس کی بھی خیر کر دے، اس کا بھی بھلا کر دے، اس کی خیر ہوگی، اس کا بھلا ہوگا۔ انسانیت کے لیے خیر کے فیصلے ہوں گے، بھلے کے فیصلے ہوں گے، انسانیت کے لیے خیر کے فیصلے ہوں گے، بھلے کے فیصلے ہوں گے۔ ہمارے دل میں بادشاہوں کے لیے بھی نفرت نہ ہو، جہاں انسانوں کے کسی طبقے کے لیے نفرت نہ ہو، بادشاہوں کے لیے بھی نفرت، اللہ اس کو بھی خیر دے دے، اس کو بھی بھلا کر دے۔ اچھا ہوگا کیا؟ جو سب کی خیر مانگے گا، سب کا بھلا مانگے گا، وہ چیز لوٹ کے اسی پہ آئے گی۔ آج فون سن رہا تھا کسی ملک سے، مجھے ایک صاحب نے بتایا، وہ ریکارڈنگ میں آپ کال سنیے گا، غالباً میری کال دوسری تھی یا تیسری تھی، بس اس لیے انہیں بتایا کہ آپ نے ایک عمل بتایا تھا، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کہا 27 دفعہ پڑھتا ہوں، 27 بار پڑھتا ہوں، اور 27 دفعہ پڑھتا ہوں، 27 دن پڑھتا ہوں، اور میرے ناممکن کام ہو جاتا۔ اور میں نے اس کی ترکیب اور دیکھی ہے، ایک ترکیب اور دیکھی ہے، 27 بار پڑھتا ہوں، 27 دفعہ دن میں پڑھتا ہوں۔ ترکیب بتاتا ہوں، آپ سوچنے لگیں کیسے؟ مثلاً مجھے یاد آیا، میں اپنے کام میں مصروف تھا، میں اپنی ذمہ داری میں مصروف تھا، میں نے کام نہیں چھوڑا، نہ مصلی پہ آیا، نہ قبلہ رخ ہوا، وضو نہیں تو کوئی حرج نہیں، اور ہر حالت میں اگر میری اور کوئی تو بھی کوئی حرج نہیں، میں نے اس کو 27 دفعہ پڑھ لیا، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ اب میں پڑھتا ہوں، ذرا سیکنڈ اس کے چیک کریں، میں پڑھتا ہوں اس کے صرف سیکنڈ چیک کریں، منٹ کی بات نہیں ہے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کہتے ہیں 5 6 7، چلو 7 ہی کر لیا، آخری آواز مجھے جو کانوں میں پڑی ہے 7 کی پڑی ہے۔ 7 سیکنڈ اگر 27 دفعہ پڑھا جائے کتنے بنیں گے؟ کتنے منٹ بنیں گے؟ 7 سیکنڈ ایک دفعہ پڑھنے پہ لگا، ٹھیک ہے، اور اگر 27 دفعہ پڑھا جائے تو کتنے منٹ بنیں گے؟ ہاں، 2 کہتے ہیں 2.5 منٹ یا 3۔ ہر گھنٹے میں 60 منٹ ہیں، ہر گھنٹے میں 60 منٹ ہیں، گھنٹے میں سے صرف 3 منٹ اپنی نہیں لے لیں، اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنی کوئی طلب، بڑا گھر، اولاد کا نصیب، اولاد کا مقدر، بخت، عزت، روح، روحانیت، وجد، وجدان، من کی دنیا، جذبوں کی دنیا، روح کی دنیا، یا بچی کی شادی نہیں ہو رہی، شادی کے مسائل، گھر کے روزگار کے مسائل، گھر کی زندگی کا مسئلہ، میری اپنی کوئی اللہ پاک نے ضرورت پوری کرنی، یہ سارے مسائل کے لیے اگر میں گھنٹے کے بعد، گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں اس کو میں 27 دفعہ پڑھ لوں، دن میں چند بار پڑھ لو، بار بار پڑھ لو، وقفے وقفے سے پڑھ لو، اور پڑھوں 27 بار، اور یہ یقین ہو، اب وہ یقین کون سا ہے؟ ذرا وہ یقین سن لیں، فرمایا جو یہ پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو اتنی قبولیت دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دیتے ہیں۔ ہو چو تو صحیح، جس کے ذریعے سے مخلوق کا رزق تقسیم ہونا شروع ہو جائے۔ اور فرمایا
اللہ پاک اس کی ہر مراد پوری کرتے ہیں اور اس کی کوئی مراد منہ پہ نہیں مارتے. اور بھی بڑے فوائد، فضائل، کمالات، برکات ہیں کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے 27 بار. کیوں؟ اب اس کے پیچھے اصل فلسفہ کیا ہے؟ اصل فلسفہ یہ ہے کہ جو بندہ 27 بار یہ کہتا ہے اللہم اغفر لی ولی والدی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مغفر لی، میری مغفرت فرما. چلو تیری مغفرت اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ولی والدی، میرے والدین کی. اب یہ آگے جب نکلتا ہے نا کام، وہاں سے شروع ہوتا ہے، آگے نکلتا ہے. اپنی ذات سے نکلا، والدین پہ آیا، محبوب چیز ہیں والدین. لیکن جب آگے نکلتا ہے نا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، اللہ جتنے بھی دنیا میں مومن ہیں، مومنات ہیں، مرد عورتیں ہیں، مسلم مرد عورتیں ہیں، مولا سب کی معاف کر دے، سب کو جنت دے دے، سب کی مغفرت کر دے، سب کو عذاب سے بچا دے، سب کو بلا سے بچا دے، سب کو وبا سے بچا دے، سب کو قحط سے بچا دے، سب کو مرض سے بچا دے، سب کو قرض سے بچا دے، سب کے فرض ادا کرا دے. جب بندہ اس میں آتا ہے نا، اللہ کی رحمت آتی ہے جوشوں میں. اللہ کہتا ہے مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، یہ تو میرا کام ہے عطا کرنا، سب کی سوچنا میرا کام ہے، سب کو دینا میرا کام ہے، تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے. بول کیا مانگتا ہے، چاہ کیا چاہتا ہے، سوچ کیا سوچتا ہے، میں تجھے عطا کر دوں، میں تجھے دے دوں. قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ پریشان حال ہوگا، پریشان حال قیامت کا دن. اس کے پاس ایک نیکی کم ہوگی. اب وہ نیکی کہاں سے ملے گی؟ وہ تو ممکن ہی نہیں ہے، نفسا نفس سے. ایک شخص ہوگا اس کے پاس تھی ہی ایک نیکی، اس کے پاس جائے گا، اس نے کہا میرا کام تو چلو بنتا ہی نہیں، میری ایک نیکی، تیرا بن جائے لے جا. خوشی خوشی اللہ کے پاس جائے گا. اللہ باوجود علم کے کہیں گے کہاں سے لایا؟ یا اللہ ایک بندے کے پاس تھی ہی ایک، میں اس کو بھی پکڑ کے لیا، ساتھ لیا، اور اس کو بھی ساتھ لائے گا. اللہ دونوں کو کھڑا پر پوچھیں گے تو نے اس کو نیکی دی ہے؟ یا اللہ میں نے دی ہے. کیوں؟ اللہ میرے پاس تھی ایک نیکی، میری ایک نیکی سے کیا، اس کی ایک نیکی کم تھی. تو اللہ پاک دونوں کو کھڑا کر کے فرمائیں گے اس کو جس نے ایک نیکی دی تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے. کیا فرمائیں گے؟ تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے. جا تو نے اس بندے پہ ساتھ، اس بندے کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ کریمی کی، میں نے تیرے ساتھ کریمی کی، جاؤ دونوں جنت میں، جاؤ جنت. اس ساری دعا کے اندر سوچ دیکھیں، اور کبھی آپ نے جنازے کی دعا کو نہیں سوچا. جنازے کی دعا یاد کریں، مردوں کا حق دیا کریں ایک، اور دوسری جنازے میں باوضو جایا کریں. جنازے میں خوش قسمت جنازہ ہوگا جس میں لوگ باوضو ہوں گے اور ان کو جنازہ آتا ہوگا. میں پھر لفظ کہہ رہا ہوں، خوش قسمت جنازہ ہوگا جس میں لوگ باوضو ہوں گے اور جنازہ آتا ہوگا. اب میں جنازے کی دعا پڑھوں، ذرا غور سے سنا. اللہم اغفر لحینا، اللہ جتنے زندہ ہیں سب کی مغفرت کر دے، اور میتنا، جتنے مر گئے سب کی مغفرت کر دے، وشاہدنا، جو موجود ہیں، وغائبنا، جو نظر نہیں آ رہے، وصغیرنا، خواتین جو گھر میں رہتی ہے، ایک کمرے سے نکلے دوسرے کمرے میں صلاح پڑھے اوپر سے نیچے، سوائے بہتر صرف یہی عمل شروع کر دے. چند دنوں میں دیکھیں گھر سے شر دور ہو جائے گا. جھگڑے شر ہے، نفرتیں شر ہے، بیماریاں شر ہے، طلاقیں شر ہے، اور نحوستیں شر ہے، اور جادو جنات شر ہے، بندشیں شر ہے. گھر سے شر دور ہو جائے گا، میرے آقا کا فرمان. اور تیرے گھر نہیں، تیرے پڑوسیوں کے گھر سے. آج وہ شخص کراچی میں ہے، کبھی کبھار میری ملاقات ہوتی ہے. انہوں نے یہ واقعہ مجھے خود سنایا تھا جو میں نے کئی بار سنایا ہے کہ میرے چچا کا گھر، ہمارا گھر، درمیان میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی. چچا مالداری اور تمنگری میں تھے، ہمارے گھر میں غربت ہو گئی تھی.
اگر کسی کے قرضے ہیں آپ میں سے اور کوئی رزق کی تمنگری چاہتا ہے، جو خوشحالی چاہتا ہے، پھر وہ درود پاک پڑھتے ہوئے میری بات کو غور سے سنے، توجہ سے سنے، دھیان سے سنے، ان کو اٹھا دو، دھیان سے سنے، توجہ سے سنے۔ کہنے لگے جو پھل کھائے جاتے تھے چھلکے ہمارے گھر میں چچی پھینک دیتی تھی، کہنے لگے تم چھلکے کھا لو، تمہارے مقدر میں دھکے ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں تمہارے گھر میں۔ توجہ ہے، بعض اوقات خواتین شور کرتی ہیں، اوروں کو بھی نہیں سننے دیتی۔ گلی میں جو خواتین بیٹھی ہیں، ابھی مجھے بس چٹ آئی ہے، گلی میں جو خواتین بیٹھی ہیں تو سب سے زیادہ تو وہی پا کے جائیں گی جو گلیوں میں بیٹھ کر فیض لینے آئی ہیں، خاموش ہو جائیں گے۔ میں ان کو سورۃ اخلاص کے فیض کی درخواست کرتا ہوں، خاموش ہو جائیں۔ میں ان کو سورۃ اخلاص کا واسطہ دیتا ہوں، خاموش ہو جائیں۔ کہنے لگے چھلکے ہمارے گھر آتے تھے، جو چیز کھائی جاتی تھی ہمارے گھر پھینکی جاتی تھی، اور میری اماں خاموش آسمان کی طرف دیکھتی تھی۔ ایک درویش نے ہمیں بتایا کہ جب گھر میں داخل ہو سلام اور قل ہو اللہ پڑھ لو۔ میں تھا، میرا ایک بھائی تھا اور والد تھے، انہوں نے یہ کر دیا، اور اماں نے، گھر میں ایک ہی کمرہ تھا، ایک ہی کمرہ تھا، اماں نکلتی تھی گھر میں آتی تھی تو سلام اور قل ہو اللہ، پھر گھر کے کمرے میں جاتی تھی تو سلام اور قل ہو اللہ، سلام اور قل ہو اللہ، سلام اور قل ہو اللہ۔ یہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے۔ کہا گھر میں غربت کا یہ حال تھا، میں بڑا تھا بہن بھائیوں میں سکول جاتا تھا، واپسی پہ اماں سے روٹی مانگتا تھا، اماں کہتی بیٹا آج روٹی نہیں ہے۔ اماں کوئی سوکھے ٹکڑے ہو، بیٹا وہ بھگو کے رکھے تھے، تیری بہن بھائی کھا گئے ہیں۔ غربت کی انتہا تھی، تندرستی کی انتہا تھی۔ پر کسی فقیر نے، درویش نے بتایا جب گھر میں داخل ہو تو ایک دفعہ سلام اور ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیں۔ کیا کر لیں؟ ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیں۔ یہ عمل میں نے کہنے لگے شروع کر دی، یہ عمل شروع کر دی، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ بعض اوقات نا اللہ بندے کو آزماتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو کچے ہو یا پکے۔ کئی لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں پہلے دنیا ہمیں تانے دیتی تھی، کیا ملا تسبیح خانے میں، تیرا پیر تسبیحاں بتاتا ہے، میرا پیر تو کہتے ہیں نماز کی بھی ضرورت نہیں، میرے ہوتے ہوئے نماز کی ضرورت ہے، اور میرے ہوتے ہوئے روزوں کی ضرورت ہے۔ ایک پیر صاحب نے مجھے خود کہا لیکن کیا دنیا کو تسبیحاں پکڑا دی آپ نے، یہ وظیفہ پڑھو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ ہم کامل ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی نماز نہ پڑھو، کوئی تسبیح نہ کرو، کوئی روزہ نہ پڑھو، ہم بخشوائیں گے، دیکھیں گے کیسے ہوتا ہے۔ اور میں اس کے دعوے سن کے میں ٹہل گیا، میں چپ کر کے اٹھایا، میں نے کہا اس کفر کا میرے پاس علاج نہیں ہے۔ خاموشی سے اٹھایا، میں نے کہا کہیں اللہ کی ناراضگی میں نہ رگڑا جاؤں۔ دعوے ایسے کر رہا تھا کہ شاید انا ربکم الاعلی۔ کیا بات کر رہا ہے، پڑھتے رہے۔ گھر میں غربت تھی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض اوقات اللہ آزماتا ہے میرا بندہ کچا ہے یا پکا ہے، اور کچھ عرصہ لگا رہتا ہے، پھر فتوحات کے دروازے کھولے، فی دین اللہ افواجا، فتوحات کے دروازے اللہ کھولتے ہیں۔ کا سب سے پہلی جو فتح آئی اس کی شکل بتاتا ہوں، اس عمل کی برکت، سورۃ اخلاص کی برکت اور سلام کی برکت سے سب سے پہلے جو فتح آئی وہ کیا آئی؟ میں گھر آیا، اماں سے عرض کی اماں بھوک لگی ہے، کل کا کھایا ہوا ہے، تھوڑی سی روٹی، بھوک لگی ہے۔ اماں کہنے لگی بیٹا 2 روٹیوں کا آٹا ہے پر لکڑیاں نہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی، میری چچی نے
لکڑیوں کے آگے کی شاخیں، لکڑیاں پہلے نا اونٹوں پہ آتی تھی، گدھا ریڑیوں پہ آتی تھی، ان کی پتلی شاخیں جن پہ کانٹے تھے وہ توڑ کے سارے کانٹے ہمارے گھر پھینک دیے، وہ توڑ کے وہ کانٹے ہمارے گھر پھینک دیے، وہ توڑ کے کانٹے ہمارے گھر پھینک دیے۔ اما کہنے لگی بیٹا لکڑیاں آ گئی۔ یہ پہلی فتح تھی ہمارے گھر میں، پہلی فتح تھی۔ وہ شخص آج بھی کراچی میں رہتا ہے، اس کی گاڑیوں کے ماڈلز میں دیکھتا ہوں، اس کو ماڈلز کا بڑا نیا ماڈل اس کا پہلے بک ہوتا ہے، شوق ہے اس کو، میں اس کو اچھی طرح جانتا، کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی ہے فون پہ بھی، کبھی بالمشافہ۔ کہنے لگا بیٹا مدد آ گئی۔ اما نے کیا کیا، وہ لکڑیاں اٹھائیں، کانٹے چولہے میں ڈال کے روٹی پکائی، ایک روٹی میں نے کھائی اور جی چاہتا تھا دوسری بھی کھا لوں۔ اما کہنے لگی بیٹا میں بھی بھوکے ہوں، تیرا باپ بھی بھوکا ہے، تو دو بہن بھائی بھی بھوکے ہیں، ایک روٹی سے گزارا کر لیں گے۔ پر کہا کہ سورت اخلاص نہ چھوڑی، سلام نہ چھوڑا، کرتے رہے۔ رب نے جب تمنگری کے دروازے کھولے نا اور غیبی مدد ایسی آئی کہ ہمارا گھر چھوٹا پڑ گیا، ہمیں بڑا گھر لینا پڑا، وہ گھر ہم نے کرائے پہ دے دیا، پھر بڑا گھر بھی اتنا چھوٹا ہوا کہ ہماری گاڑیاں نہیں آتی تھیں، پھر ہم نے اس سے بڑا گھر لے لیا اور گاڑیوں کے لیے علیحدہ بہت بڑا لان اور پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، کیا بنوایا، اور میرا چچا نیچے ہوتا گیا، اس کی بیوی نیچے ہوتی گئی، ہم اوپر ہوتے گئے۔ ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے ملاقات میں مجھ سے کہنے لگے، میں نے کہا چچا کا کوئی حال سنائے، کہہ رہے چچا تو فوت ہو گئے، چچی بوڑھی ہو گئی ہے، اور ایک لفظ کہا جو میری رگوں اور ہڈیوں میں اتر گیا اور میرا جسم بھی کانپنے لگا اور میری ہڈیاں بھی کانپنے لگی۔ کہا جو چچی ہمارے ساتھ کرتی تھی وہ اللہ اس کو زندگی میں سسکا کے دکھا رہا ہے، ہم سے زیادہ اس گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے کچھ نہیں کیا، کیا کروں میں نے کہا فوراً گھر کا راشن آپ کے ذمے، گھر کا مال آپ کے ذمے، گھر کی ضروریات کا ذمے، ان کا میڈیکل آپ کے ذمے ہے، اور ادفع باللتی ہی احسن، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر۔ ہمارے ایک مخلص ہیں کراچی سے فون کرتے، میرے بھائی صاحب آ رہے ہیں، ان کو ٹائم دے دیں، اور میں ان سخی کی وجہ سے ٹائم دیتا ہوں، اور وہ اللہ کا سخی، وہ اللہ کا بندہ دن رات بہن بھائیوں کے لیے سسکتا رہتا ہے۔ اور میری دوسرے کہیں سے اور اطلاع ملی، بہن بھائی ان کو کاک کا بھی نہیں سمجھتے، کاک کا بھی، تنک کا بھی نہیں سمجھتے، پر وہ شخص لگا ہوا ہے، رب اس کو عطا کر رہا ہے، اور رزق حلال، 2 نمبر رزق نہیں، رب اس کو دے رہا ہے۔ سورۃ اخلاص، سورۃ قل هو اللہ۔ اور میں آج ان لوگوں کو ضرور کہوں گا جن کے پاس مال ہے، تمکری ہے، دولت ہے، سواری ہے، رزق وسیع ہے، غلطی نہ کر رہنا کہ یہ وظیفہ شاید کسی غریب کے لیے ہے، پل میں اٹھا کے الٹا پھینک دے اور غربت اور تنگ دستیوں کے توق پہنا دے، اور غربت اور تنگ دستیوں کے جال میں باندھ دے، اور قرضوں اور بیماریوں اور حالات کی گردش میں لے آئے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، آپ نے کئی واقعات دیکھے ہوں گے، آج دینے والے تھے، کل ان کو دیتا ہی کوئی نہیں۔ اب تو بہت بڑی ایک عمل کی زندگی سے گزر رہے ہیں، بہت بڑی عمل کی زندگی سے گزر رہے ہیں، اور حیرت انگیز زندگی سے گزر رہے ہیں۔ ایک اور روایت سنے میرے آقا کی، فرمایا جو شخص بستر پر لیٹے ایک بار سورۃ فاتحہ اور ایک بار قل هو اللہ پڑھے، موت کے علاوہ ہر چیز سے اللہ اس کی حفاظت کر کے دکھائے۔ ایک بار سورۃ فاتحہ
ایک بار قل ہو اللہ. مختلف روایات میں مختلف اعمال ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک بار سورۃ فاتحہ، ایک بار سورۃ قل ہو اللہ. اللہ پاک موت کے علاوہ اس کی حفاظت کر کے دکھائے گا، اور اللہ پاک موت کے علاوہ اس کی حفاظت کر کے دکھائے گا. اللہ آنکھوں سے دکھائے گا، آنکھوں سے دکھائے گا کہ میں ایسے حفاظت کرتا ہوں اور میری ایسی کفایت ہے اور ایسی حفاظت ہے، اور اللہ ایسے کر کے دکھاتا ہے. کیا خیال ہے، یہ ایک سورت چھوڑنے کی ہے؟ بولے. حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں قل ہو اللہ 15 بار پڑھے سورۃ فاتحہ کے بعد، اللہ اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائیں گے. اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے جو یہ کرتا رہے گا اللہ اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک جنت کے محل دکھا نہیں دے. اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ جنت کے محل آنکھوں سے دیکھ نہیں لے گا. 2 رکعت نماز رکھے، سورۃ فاتحہ پڑھی، 15 بار سورۃ قل ہو اللہ پڑھ لی، بس پڑھ کے سو گیا. اس کا اگلا عمل بتاتا ہوں. آج میرے پاس ایک صاحب آئے، آج کی صبح کی ملاقاتوں میں، ابھی تو ملاقاتوں میں بہت سارا وقفہ ہوگا، ایک صرف درس درمیان سے رہے گا. وہ میرے تسبیح خانے کے خلیفہ ہیں، وہ میرے آئندہ جمعرات تسبیح خانے میں درس ہوگا. اگلی جمعرات میں انشاءاللہ میں آ جاؤں گا، حاضری ہوگی، تو آپ ضرور تسبیح خانے میں آئیں گے. آئندہ جمعرات میں انشاءاللہ آئندہ جمعرات تو وہی ہوگا. تو ایک صاحب آج میرے پاس آیا، مجھے عجیب بات کہنے لگے میں سورۃ اخلاص پڑھ کے نا اصحاب کہف کو ہدیہ کرتا ہوں، اصحاب کہف کو ہدیہ کرتا ہوں. کہنے لگے بہت بڑا کتا آیا میرے قد سے بڑا، کالا کتا تھا، اس نے میرے کپڑے سے پکڑ کے یوں مجھے گھسیٹا اور دور لے گیا، اور کہنے لگا تو قطمیر کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ اور میری آنکھ کھل گئی. اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر ہے. میں ابھی اصحاب کہف کے غار میں گیا ہوں، وہاں ترکی میں نیچے، اس کا نام قطمیر ہے. میرے مرشد نے ایک دفعہ قطمیر کا ایک عمل بتایا تھا اور اس کے لیے کھانے بنوائے تھے. عمل ہے بڑا عجیب و غریب. اور میں سارے شہر میں آوازیں دے، جو کتا نظر آئے کہیں آج شام کو فلاں جگہ اس وقت قطمیر کی دعوت ہے، اوروں کو بھی کہہ دینا. وہ کتے جمع ہوئے اور سب سر جھکائے ہوئے، کوئی آواز نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی غرانہ نہیں. اصحاب کہف کا میں ان کو پڑھ کے ہدیہ کیا، ان کو پڑھ کے ہدیہ کیا. اللہ اکبر. ان کو پڑھ کے ہدیہ کیا تو مجھے دکھائے، میں سمجھ گیا. میں نے کہا وہ قطمیر جو ہے اس کی ذمہ داری ڈیوٹی لگی ہے کہ اللہ اس کو تیری حفاظت میں معمور کر دیا ہے، اللہ نے اس کو تیری حفاظت میں معمور کر دیا ہے. ہاں کتے حفاظت بھی کرتے ہیں اور کتے چیختے پھاڑتے بھی ہیں. ذرا میں ایک روایت بیان کر رہا ہوں، غور سے سننا. میرے آقا کی بیٹیوں کو طلاقیں دینے والوں نے، ہاں طلاقیں دینے والوں نے حضور نے بد دعا کی، اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا ان پہ مسلط کر. ایک لشکر میں جا رہے تھے، قافلے میں جا رہے تھے، انہیں خطرہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اب لفظ نکل گیا، ہو کے رہے گا. وہ کیا کیا، سب نے درمیان میں ان کو سلایا، دائیں بائیں سواریاں سامان سارے سوئے. رات کو ایک کتا نما بلا آئی، اس نے پھلانگا، ان کو چیرا پھاڑا، کسی کی آنکھ نہ کھولی. صبح دیکھا تو ٹکڑے ٹکڑے پڑے تھے. میرے آقا کا فرمان سچا، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ. کتے، اور یہ کتا اللہ نے کہا تیری حفاظت کے لیے میں نے معمور کر دیا. کیوں؟ تو اصحاب کہف کو سورۃ اخلاص کا ہدیہ کرتا ہے، ہدیہ کرتا ہے.
حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جو شخص سوتے وقت، مختلف روایات میں مختلف عمل ہے، میں سارے بتا رہا ہوں، کوئی چھوٹا عمل پکڑ لے، کوئی بڑا پکڑ لے، کوئی زیادہ پکڑ لے، کوئی چھوٹا، ہر بندے کی استطاعت کے مطابق آپ کو میں عمل بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ سرکار نے فرمایا جو سوتے وقت 30 مرتبہ سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا، اللہ جنت میں 1000 محل اس کے بنائیں گے، اور جس کسی نے 200 مرتبہ پڑھا اللہ اس کو ایسا درجہ عطا فرمائیں گے کہ وہ راضی اور خوش ہو جائے گا۔ اور اگلی بار گھر میں سورۃ اخلاص پڑھی جائے تو اس گھر والوں کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کو بھی نفع اور فیض ملتا ہے، پڑوسیوں کو نفع اور فیض ملتا ہے اس گھر والوں کے ساتھ ساتھ۔ اب ایک تحفہ سنیں اور موتی سنیں اور درود پاک پڑھیں۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے، آقا نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر سورۃ قل هو اللہ، کسی سے گفتگو کیے بغیر سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا، سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا، قل هو اللہ پڑھے، اس دن اس کے لیے 50 صدیقین کے عمل کے بقدر ثواب لکھا جائے گا۔ سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا، اس میں تعداد نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں تعداد ہے صرف 10 بار۔ کتنی بار؟ صرف 10 بار۔ فجر کی نماز پڑھی، کسی سے بات نہیں کی، اور صرف کتنی بار سورۃ قل هو اللہ پڑھی، اور اجر کیا ہے؟ 50 صدیقین۔ نبوت کا دروازہ بند ہوا ختم نبوت کے صدقے، صدیقین اللہ 50 صدیقین کے درجوں کے بقدر اس کو درجے، مقام، وقار، عزت، علم، شان و شوکت، سربلندیاں، تاج عطا فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے۔ اب ایک اور عمل بھی سن لیں، یہ سن لیا رات کو سونے والا، سن لیا یہ نہیں، یہ فجر کی نماز والا۔ ایک اور عمل بھی سن لیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جمعہ کی مسجد میں آ کر، جو جمعے کے روز مسجد میں آ کر 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ قل هو اللہ 50 بار پڑھے، اور یہ کل 200 بار سورۃ قل هو اللہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر سنیے، جمعے کے دن مسجد میں آ کر، اچھا اس میں جمعے سے پہلے بھی ہے، جمعے سے بعد بھی ہے، جو بس صرف جمعہ ہے، جمعے کے دن مسجد میں آ کر 4 رکعت اکٹھی پڑھے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کتنی دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھے۔ پھر کیا ملے گا؟ فرمایا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ جنت میں اپنی منزل، اپنا مقام، اپنا محل نہیں دیکھے گا۔ اب ایک واقعہ سنو، ایک بابا جی ہوتے تھے عبد الرحمن نناری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے مجھے یہ واقعہ خود سنایا، بڑے اللہ والے تھے۔ کہنے لگا میں نے ایک روایت میں یہ بات پڑھی کہ جو شخص جمعے کے دن 4 رکعت نماز اکٹھی پڑھے گا، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 50 بار سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا، میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، اور ہر بار مجھے یقین ہوتا تھا رب سچا، رب کے وعدے سچے، رب کا حبیب سچا، میرے حبیب کے وعدے سچے۔